تو آج نئی دہلی میں ایک بہت بڑی عالمی تقریب شروع ہو رہی ہے، AI امپیکٹ سمٹ 2026۔ جی، اور اس کا افتتاح کر رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی۔ بالکل، اور دنیا بھر سے ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے نام، CEOs، محققین سب پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی AI کانفرنسوں میں سے ایک ہونے والی ہے۔ اور اس کا موضوع بھی بہت بڑا ہے۔ سروچنا ہتائے سروچنا سکھائے، یعنی سب کی بھلائی، سب کی خوشی۔ یہ تو ایک بہت ہی بلند دعویٰ ہے۔ اصل میں عام طور پر ایسی ٹیکنالوجی کانفرنسیں منافع، سرمایہ کاری، ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں، مارکیٹ پر غلبہ کیسے حاصل کیا جائے۔ صحیح۔ لیکن یہاں بات انسانیت کی فلاح و بہبود کی ہو رہی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم آج گہرائی میں اتریں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ سمٹ ہو رہی ہے، جی، بلکہ اس کے پردے کے پیچھے جھانکنا ہے۔ ہاں، ہم اس سمٹ کو 3 سطحوں پر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک اونچی سطح سے اس کے بڑے ویژن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اچھا۔ پھر ہم تھوڑا نیچے آ کر دیکھیں گے کہ اس کے ایجنڈے میں عام آدمی کے لیے کیا ٹھوس چیزیں ہیں۔ اور آخر میں دہلی کی سڑکوں پر چل کر دیکھیں گے کہ اس کا زمینی اثر وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی پرت کو کھولتے ہیں۔ ضرور۔ تو جب ہم اونچی سطح سے دیکھتے ہیں تو یہ سمٹ بھارت کی طرف سے ایک بڑا عالمی بیان نظر آتا ہے۔ جی۔ وزیر اعظم مودی نے بھی اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت اپنی 1.4 ارب لوگوں کی طاقت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ایک متحرک سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے ساتھ AI کی تبدیلی میں سب سے آگے کھڑا ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ گلوبل ساؤتھ میں اپنی نوعیت کی پہلی تقریب ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ اسے ایک خاص سیاسی وزن دیتی ہے نا؟ بالکل۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی نمائش نہیں ہے، یہ ایک جیو پولیٹیکل چال بھی ہے۔ دیکھیں، جب AI کے اصولوں کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر گفتگو امریکہ، یورپ اور چین کے درمیان ہوتی ہے۔ صحیح۔ بھارت اس سمٹ کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی آواز کو بھی سنا جانا چاہیے، اور وہ اس آواز کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، اسی لیے اس سمٹ کے وہ 3 رہنما اصول رکھے گئے ہیں؟ جی، جنہیں وہ عوام، سیارہ اور ترقی کے اصول یا سوتراز آف پیپل، پلانٹ اینڈ پروگریس کہہ رہے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر سیارہ کا اصول، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی AI پروجیکٹ جو ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے، جیسے کہ بہت زیادہ توانائی استعمال کرنے والے ڈیٹا سینٹرز، ہاں، تو اسے منظور نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی منافع بخش کیوں نہ ہو؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی وہ بحث ہے جو اس سمٹ کا مرکز ہے۔ اس اصول کا مطلب ہی یہی ہے کہ ترقی کی دوڑ میں ماحولیاتی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پایا جا رہا ہے جو فصلوں کی پیداوار بڑھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ماڈل کسانوں کو زیادہ کیمیکل استعمال کرنے کی ترغیب دے جو زمین کو خراب کرتا ہے، تو وہ سیارہ کے اصول پر پورا نہیں اترے گا۔ سمجھ گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ AI کو پائیدار ترقی کے فریم ورک میں فٹ کیا جائے؟ بالکل، اور یہ کوئی اچانک ہونے والا ایونٹ نہیں ہے۔ مطلب اس کی بنیاد رکھنے کے لیے پیرس، برلن اور ٹوکیو جیسے شہروں میں باقاعدہ سیشنز ہوئے ہیں تاکہ ایک عالمی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ اور یہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے، سمٹ کے ساتھ ایک انڈیا AI امپیکٹ ایکسپو بھی ہو رہا ہے۔ جی، جس میں 300 سے زیادہ پویلین اور 600 سے زائد سٹارٹ اپس ہیں۔ یہ ایک طرح سے بھارت کا شو ڈاؤن ٹیل کا طریقہ ہے۔ وہ صرف بتا نہیں رہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ دکھا بھی رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایکسپو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت صرف AI پر بحث نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اسے عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے۔ یہاں آپ کو بڑے عالمی اداروں کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے سٹارٹ اپس بھی نظر آئیں گے جو شاید کسی چھوٹے شہر میں بیٹھ کر صحت یا تعلیم کے کسی مقامی مسئلے کو AI کے ذریعے حل کر رہے ہوں۔ جی، یہ تھیوری کو پریکٹس میں بدلنے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بڑا ویژن، لیکن ایسے بڑے ویژن اکثر آپ جانتی ہیں کھوکھلے نعرے بن کر رہ جاتے ہیں۔ بالکل، اور اصلی امتحان تو اس بات کا ہے کہ ایجنڈے میں کیا ہے۔ کیا یہ صرف بڑی کمپنیوں کے فائدے کی باتیں ہیں یا اس میں واقعی سب کی بھلائی کے لیے کچھ ہے؟ یہی میرا اگلا سوال تھا۔ آئیے آپ زمین پر اترتے ہیں اور ایجنڈے کے کچھ دلچسپ موضوعات کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
جب میں نے پہلے دن کے سیشنز کی فہرست دیکھی تو میں حیران رہ گیا۔ ایک سیشن روڈ سیفٹی پر ہے۔ ہاں، یہ واقعی غیر متوقع ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اے آئی سمٹ میں روڈ سیفٹی پر بات ہوگی؟ یہ واقعی اے آئی کا مسئلہ ہے یا پھر یہ خراب سڑکوں اور ڈرائیونگ کے رویے کا مسئلہ ہے؟ کیا ٹیکنالوجی یہاں صرف ایک مہنگا پیچ لگا رہی ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ بھارت میں ہر سال سڑک حادثات میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ بالکل۔ اس سیشن میں ماہرین اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ اے آئی کو پیشگوئی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ ذرا تصور کریں، ایک اے آئی سسٹم جو شہر بھر کے ٹریفک کیمروں، پچھلے حادثات کی ڈیٹا، موسم کی رپورٹس اور یہاں تک کہ سڑک پر ہونے والے ایونٹس جیسے کرکٹ میچ، ان سب کا ڈیٹا، جی ان سب کا تجزیہ کرتا ہے، اور وہ حقیقی وقت میں بتا سکتا ہے کہ اگلے 1 گھنٹے میں شہر کے کس چوراہے پر حادثے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ صرف حادثہ ہونے کے بعد رد عمل دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اسے ہونے سے پہلے روکنے کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ یعنی پولیس اس معلومات کا استعمال کر کے اس جگہ پر اضافی نفری تعینات کر سکتی ہے یا ٹریفک کا رخ موڑ سکتی ہے۔ جی، یہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے آئی کا استعمال صرف خود چلنے والی کاریں بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کی سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی ہے۔ یہ سب کی بھلائی کے ویژن سے براہ راست جڑتا ہے۔ اور ایک اور سیشن جس نے میری توجہ کھینچی وہ ہے عدالتی نظام میں اے آئی کا استعمال۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ بھارت میں تو کروڑوں مقدمات زیر التوا ہیں۔ انصاف میں تاخیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، یہ صرف فائلوں کو ڈیجیٹل کرنے کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اس کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا اے آئی جو بھارت کی تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے لاکھوں فیصلوں کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا وکیل جو کسی دور دراز گاؤں میں پریکٹس کر رہا ہے، وہ اس اے آئی سے اپنے کیس سے متعلق قانونی نظیریں یعنی پریسیڈنٹس سیکنڈوں میں تلاش کر سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو آج صرف دلی اور ممبئی کی بڑی قانونی فرموں کے پاس ہے، جن کے پاس درجنوں جونیئر وکیلوں کی فوج ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ انصاف کے میدان میں ایک بہت بڑی برابری لانے والا قدم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اے آئی کو متعصب ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا تو یہ موجودہ انسانی تعصبات کو اور بھی پکا کر سکتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر اگر تاریخی ڈیٹا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی خاص طبقے کے لوگوں کو زیادہ سخت سزائیں ملتی ہیں تو اے آئی بھی اسی پیٹرن کو سیکھ لے گا۔ کیا اس خطرے پر بھی سمٹ میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز تشویش ہے، اور ذرائع کے مطابق ایجنڈے میں رسپانسبل اے آئی اور ایتھیکل فریم ورکس پر خصوصی سیشنز رکھے گئے ہیں۔ تو بحث صرف اس بات پر نہیں ہے کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے، بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شفافیت اور جواب دہی کو کیسے یقینی بنایا جائے، اس پر شدید بحث متوقع ہے، اور یہ چیلنج صرف بھارت کا نہیں، پوری دنیا کا ہے۔ اور نوکریوں کا کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہے۔ کیا اے آئی ہماری نوکریاں چھین لے گا؟ دیکھیں، یہ بحث بہت اہم ہے۔ سمٹ میں جو نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے وہ ملازمتوں کا خاتمہ نہیں بلکہ ملازمتوں کی تبدیلی ہے۔ جاب شفٹ، جاب لاس نہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے بینک میں ڈیٹا انٹری کلرک کی نوکری شاید ختم ہو جائے، لیکن اس کی جگہ فراڈ اینالسٹ کی نئی نوکری پیدا ہو سکتی ہے، جو اے آئی ٹولز کا استعمال کر کے مشکوک لین دین کی نگرانی کرتا ہے۔ تو چیلنج یہ نہیں ہے کہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنی افرادی قوت کو ان نئی نوکریوں کے لیے بڑی پیمانے پر نئی مہارتیں سکھانی ہوں گی، جسے ری اسکلنگ کہتے ہیں۔ اور یہ کام حکومت اکیلے نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں، اس کے لیے انڈسٹری اور تعلیمی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ تصور ثقافتی طور پر مبنی اے آئی یا کلچرلی گراؤنڈڈ اے آئی کا بھی ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا علمی سا لگتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت گہرا اور عملی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال صحت کی ایپس ہیں۔ مغرب میں بنی ایک ایپ شاید آپ کو براہ راست کہے گی کہ آپ کو ڈپریشن کی علامات ہیں، جو کہ یہاں ہمارے معاشرے میں تھوڑا ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ بالکل،
بھارت کے ثقافتی تناظر میں جہاں ذہنی صحت پر کھل کر بات کرنا آج بھی مشکل سمجھا جاتا ہے، یہ طریقہ کارگر نہیں ہوگا۔ تو ایک کلچرلی گراؤنڈڈ اے آئی کیا کرے گا؟ وہ شاید کہے گا، ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تناؤ اور تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، کیا ہم اس پر بات کریں؟ یہ نزاکت ہی کامیابی اور ناکامی کا فرق ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کو مقامی بنانے کے بارے میں ہے، اسے ایسا بنانا کہ وہ ہمارے سماجی تانے بانے میں فٹ ہو سکے۔ بالکل۔ ایک اور مثال زراعت ہے۔ ایک عالمی اے آئی ماڈل شاید پنجاب کے کسان کو وہی مشورہ دے جو کیلیفورنیا کے کسان کو دیتا ہے۔ لیکن حالات تو بہت مختلف ہیں۔ جی، ایک کلچرلی گراؤنڈڈ اے آئی یہ سمجھے گا کہ پنجاب میں پانی کی سطح گر رہی ہے، وہاں کی مٹی کیسی ہے اور وہاں کے کسانوں کی روایتی فصلوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ وہ اپنا مشورہ ان مقامی حقائق کی بنیاد پر دے گا، شاید مقامی زبان یا بولی میں۔ یہ اے آئی کو ایک غیر ملکی ٹول سے ایک مقامی مددگار میں بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہو گئی سمٹ کے اندر کی باتیں، جہاں مستقبل کی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اب ہم اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، زمینی حقیقت۔ جی، کانفرنس ہال کے باہر کی دہلی کی سڑکوں پر ایک بالکل مختلف حقیقت ہے۔ یہ بڑا عالمی ایونٹ سی بی ایس ای بورڈ کے امتحانات کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا لاجسٹیکل چیلنج ہے۔ دہلی پولیس نے اس کے لیے بہت وسیع انتظامات کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 10,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ 10,000؟ جی، جن میں سے 5,000 صرف ٹریفک اہلکار ہیں۔ وینیو بھارت منڈپم کو ایک قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں داخلہ سختی سے کیو آر کوڈ پر مبنی ہے۔ لیکن اس کا اثر شہر پہ کیا پڑ رہا ہے؟ ایک طالب علم کے بارے میں سوچیں جسے صبح اپنے امتحان کے مرکز پہنچنا ہے، اس کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال۔ ٹریفک پولیس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس کے مطابق نئی دہلی ضلع کی کئی اہم سڑکیں جیسے متھرا روڈ، سردار پٹیل مارگ، شانتی پتھ، ہاں، یہ سب بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر جب وی آئی پی قافلے گزر رہے ہوں گے تو ٹریفک کو 15-20 منٹ کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم اس میں پھنس گیا تو اس کے لیے یہ بہت پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت زیادہ۔ تو کیا حکام نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا ہے؟ ہاں، انہوں نے کوشش کی ہے۔ پولیس کمشنر نے تمام اہلکاروں کو واضح ہدایات دی ہیں کہ امتحانی مراکز جانے والے طلبہ کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ اچھا۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم ٹریفک میں پھنسا نظر آئے اور اس کے پاس ایڈمٹ کارڈ ہو تو اسے راستہ فراہم کیا جائے۔ کچھ اسکولوں کے لیے جو وی آئی پی روٹس پر ہیں خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اور پبلک ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے؟ کیا میٹرو چل رہی ہے؟ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ میٹرو سروسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ معمول کے مطابق چلیں گی۔ یہ دلی والوں کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ لیکن بسوں اور ٹیکسیوں کا کیا؟ انہیں وی آئی پی موومنٹ کے دوران اپنے روٹ بدلنے پڑ سکتے ہیں۔ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے لیے اضافی وقت لے کر چلیں۔ اور ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے؟ ان کے لیے ہر حال میں راستہ کھلا رکھا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں دکھاتی ہیں کہ ایک عالمی ایونٹ کی میزبانی کرنا کتنا پیچیدہ کام ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اس اے آئی سمٹ کو 3 مختلف زاویوں سے دیکھا۔ ہم نے ایک اونچی سطح سے بھارت کے اس بڑے ویژن کو سمجھا جس کا مقصد اے آئی کو انسانی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے، اور عالمی سطح پر اصول سازی میں قائدانہ کردار ادا کرنا۔ پھر ہم نے زمین پر اتر کر اس کے متنوع ایجنڈے کو دیکھا، جہاں روڈ سیفٹی سے لے کر عدلیہ اور زراعت جیسے حقیقی مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ اور آخر میں دہلی کی سڑکوں پر اس کے عملی چیلنجز کو دیکھا۔ بالکل۔ دیکھیے، یہ سمٹ بھارت کے لیے عالمی ٹیکنالوجی کے رہنما کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کا ایک موقع ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ اے آئی کے مستقبل کی سمت طے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ یقینی بنانا کہ اس کا کنٹرول صرف چند امیر ممالک یا بڑی کمپنیوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔ بالکل، بلکہ اس کے فوائد سب تک پہنچیں۔ جس طرح بھارت نے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر جیسے یو پی آئی میں دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے، اسی طرح وہ اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال میں بھی ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کو ہم ایک سوچ طلب سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہیں گے۔ ضرور۔ جب ہم ایک طرف اے آئی کے ذریعے عدالتی نظام اور زراعت میں انقلاب لانے جیسے بڑے اہداف کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں ایک شہر میں ٹریفک اور امتحانات جیسے بنیادی چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ تضاد تو ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے،
ہم مستقبل کے لیے ایک سپر ہائی وے کیسے بنا سکتے ہیں جب ہم آج بھی اپنی سڑکوں پر ٹریفک جام صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اس عظیم ویژن اور زمینی حقیقت کے درمیان توازن تلاش کرنا ہی ہمارے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے؟